الحمدللہ والصلاۃ والسلام نبینا محمد رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف کا مالک اللہ ہی ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا، وجود میں لے کے آیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پورا دنیا کا، دونوں جہان کا اور پورا مخلوق کا رب ہے۔ تو آج کا ہمارا زبردست ٹاپک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک یہودی آئے، اس نے اپنا تلوار میں زہر لگائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے۔ اعوذ باللہ، نعوذ باللہ، قتل کے ارادے سے آئے۔ اور وہ یہودی اباما کا گورنر تھا، گورنمنٹ تھا، پریسیڈنٹ تھا، اور اس کا نام تھا ثمامہ۔ تو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابی تھے، صحابی کو معلوم پڑا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آیا ہے، تو جیسے معلوم چلا ویسے ہی ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس ٹائم میں مدینہ میں پھوس کا یعنی کھجور کا یہ تھا، مسجد تھا، کھجور کا ٹہنی کا جو چھت تھا اور لکڑی کا ستون تھا، کھمبا تھا، تو اس سے اس کو باندھ دیا گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز کا جیسے ٹائم ہوا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آئے اور ثمامہ کو پوچھنے لگے، ثمامہ کیا حال چال ہے تمہارا؟ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہنے لگے کہ تم جانتے ہو نا کہ جاسوس کا سزا کیا ہوتا ہے؟ ثمامہ بولا کہ ہاں ہم جانتے ہیں، اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ جاسوس کا سزا جو آپ کو مارنے کے ارادے سے آئے، اس کا سزا قتل ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ ہم کیا سلوک کریں؟ تو ثمامہ کہنے لگے آپ چاہے قتل کر دو گے، اگر آپ قتل کر دو گے تو آپ کا گناہ نہیں ہوگا، اگر آپ چھوڑ دو گے تو آپ کا احسان ہوگا۔ تو اس دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑ دیے اور صحابہ سے فرمانے لگے کہ تم اس کا دھیان رکھنا اور اس کا کھانے پینے میں کسی طرح سے کوئی کمی نہ ہو۔ تو صحابہ نے ان کا دھیان دیا، ثمامہ کا۔ اس کے بعد پھر دوسرے دن آئے اور پوچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثمامہ بتاؤ کیا حال خبر ہے، کیا سلوک کیا جائے تمہارے ساتھ میں؟ تو ثمامہ کا وہی جواب تھا کہ آپ چاہے قتل کر دیں گے، اگر آپ قتل کر دیں گے تو آپ کا گناہ نہیں ہوگا، اور آپ اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کا مہربانی ہوگا، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ پھر تیسرا دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پوچھے کہ ثمامہ کیا حال چال ہے، اور صحابہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کہ ان کا کھانے پینے کا کوئی بندوبست صحیح سے ہوا کہ نہیں ہوا، اور کوئی کمی تو نہیں آئی ان کے کھانے پینے کی؟ صحابہ فرمانے لگے نہیں، کوئی کمی نہیں آیا کہ ان کے کھانے پینے کے لیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے ثمامہ آپ بتاؤ تمہارے ساتھ میں کیا سلوک کیا جائے گا؟ تو ثمامہ کہنے لگے کہ آپ کا جو حکم
آپ اگر قتل کر دو گے تو آپ پہ گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ قتل کا سزا قتل ہے۔ اگر آپ چھوڑ دو گے تو آپ پہ مہربانی ہوگا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ اپنے صحابہ سے فرمانے لگے کہ ان کو مدینہ گھما کے لاؤ۔ تو ثمامہ کہنے لگے میں نہیں دیکھنا پسند کرتا ہوں تمہارا مدینہ، اور نہ ہی تمہارا شہر کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے کہ کم سے کم ایک بار میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ تو کہنے لگے میں نے بہت سا چہرہ دیکھا، میں نے شام کا جو ہے بادشاہ کو دیکھا، میں نے روم کا بادشاہ کو دیکھا، میں نے یمن کا بادشاہ کو دیکھا، میں سارے بادشاہ کو دیکھا۔ کوئی اگر بدصورت اگر چہرہ ہے تو آپ کا ہے، میں نہیں دیکھنا پسند کرتا ہوں آپ کا چہرہ کو۔ تو دیکھیے اس کے بعد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو فرمانے لگے کہ اے فاروق، عمر جو ہے آپ ان کو لے کے جاؤ اور انہیں مدینہ کی بارڈر کراس کرا دو۔ کہ دیکھیے جو کہ پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تلوار نکلتا تھا اور واپس رکھ دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اے عمر، تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو۔ تو دیکھیے ہمارے رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنا بڑا رحمت والا آدمی تھے کہ یہ گناہ گار کو چھوڑ دیے، بخش دیے اور انہیں بارڈر کراس کرا دیے، اور ان کے ساتھ میں ایک باڈی گارڈ دیا جو کہ اس کو قتل کرنے کے لیے اس کا تلوار نکلتا تھا، اسی کو اس کا باڈی گارڈ بنا دیا۔ پھر جیسے ثمامہ جاتے ایک کنواں ملا، وہاں جا کے غسل کیے اسلامک طریقہ سے، اس کے بعد پھر وہاں سے واپس آ رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ ثمامہ یہ کیا کر رہے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو ان کا بات کو نظر انداز کر دیا، ان کا بات کو، اور پھر مسجد نبوی کا کھمبا پکڑ کر جو ہے کہنے لگے اے ابن عبداللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کا اس میں آپ گرفتار ہو گیا ہوں، پہلے میں آزاد تھا لیکن اب آپ کا اس میں محبت میں گرفتار ہو گیا ہوں، ہمیں بھی اسلام سکھاؤ اور ہمیں بھی شہادت دے دو، ہمیں بھی اس کلمہ کو پڑھا دو جس سے کہ ہم جو ہے آپ کا غلام بن جائیں، آپ کا غلام بننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کلمہ پڑھائے، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ تو دیکھیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا پریزیڈنٹ تھا، ایسا سرکار تھا، ایسا پردھان منتری تھا اور ایسا نبی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قاتل کو چھوڑ دیے۔ آج کا دور تو ایسا ہے جو کوئی اگر اس کے ساتھ میں کوئی سازش رچتا ہے، اس کو پکڑا گیا تو بولے گا کہ ابھی بولے گا کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو ان کو، لیکن بعد میں کیا ہوگا، پولیس کو حکم کرے گا اور اس کو انکاؤنٹر کر دے گا اور کہے گا یہ بھاگ رہا تھا۔ آج کا دور یہ ہے، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں، امن سے، محبت سے اس اسلام کو پھیلا، اور آج اسی اسلام کو لوگ اہمیت نہیں دیتے ہیں، خود مسلمان ہی اہمیت نہیں دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو دیکھیے میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، کہ ہمیں اسلام کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ہمیں دین اسلام کی پیروی کرنا چاہیے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی پیروی کرنا چاہیے، ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس قدم پر چلنا چاہیے اور صحابہ کے نفس قدم پر چلنا چاہیے۔ یہی ہمارا کامیابی ہے اور یہی ہمارے ساتھ میں جائیں گے، ہمارا بیوی بچہ، ہمارا
کوئی نہیں جائے گا ساتھ میں، بس ہمارا عمل ہی ہمارے ساتھ میں جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔